الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ درس چل رہا ہے جنت کی تلاش۔ اس سلسلے میں ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی گئی ہے جو کہ سورۃ المومنون کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، حقیقت میں یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ بات شروع ہی اس درس کو لے کر کے روزے سے، روزہ ہونے کے بعد آپ کے سامنے مؤذن کی پیروی کرتے ہوئے اذان کے کلمات کا جواب دینا، اسی طرح وضو کے لیے آنا، بہترین وضو کر کے وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، پھر اس کے بعد تحیۃ الوضو کی شکل میں 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر ان 2 رکعتوں کے علاوہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کے درمیان 10، 12 اور 14 رکعت سنن مؤکدہ کے تعلق سے آپ نے سنا۔ اب باری آتی ہے فرض نمازوں کی۔ یہ جو نماز جسے ہم ہلکا لے کر چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ نماز کے متعلق جو تعلیمات بیان کیے گئے ہیں ان تعلیمات پر غور کریں گے تو جس جنت کی تلاش کی جستجو ہمارے دل و دماغ میں ہے، اسی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر کے رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ آج خلاصہ ہوگا 5 وقت کی فرض نمازوں کی حقیقت کیا ہے، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر ان نمازوں کو لے کر کے کتنے لاپرواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی ان 3 آیتوں میں یہ فرمایا کہ جنت الفردوس کے وارث کون ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کون سی نمازوں کی بات ہو رہی ہے؟ کیا جمعہ کی نماز کی، یا عیدوں کی نماز کی، یا روزوں کی نماز کی؟ ہماری نمازیں الگ الگ ہیں۔ بعض لوگ روزوں کی نمازیں پڑھتے ہیں، جیسا کہ رمضان میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، روزہ ہے تو نماز ہے۔ بعض لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ ہے تو نماز ہے۔ کوئی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو جنازہ ہے تو نماز ہے۔ الگ الگ ہم نے اپنے نمازوں کے نام دیے ہیں۔ ہماری نماز نہیں ہے، ہمارے نام کی نماز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ذرا غور کرو کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ کس کی نمازیں ہیں، اس کی وضاحت اللہ نے کیا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میری نمازیں نہیں، وہ تمہاری نمازیں ہیں۔ والذین علی صلواتہم، وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، میری نمازوں کی نہیں۔ یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ نمازیں ہماری اپنی ہیں، جن کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ جو چیز اپنی ہوتی ہے اپنوں سے بھی وہ قریب ہوتی ہے۔ اپنے گھر کے اندر ماں باپ، بھائی بہنیں، بیوی، بچے، اس سے بھی بڑھ کر کے میری اپنی چیز
جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، میں اس سے دلچسپی رکھتا ہوں، میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری اپنی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نماز۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جنت کے حقدار بنو گے، جنت کے وارث بنو گے۔ وہ بھی کون سی جنت؟ جنت الفردوس، جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اس میں دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 فرض نمازوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ ہم جیسے چاہے سال بھر کے لیے جو نمازوں کے موقع ملے ہم پڑھ کر کے نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، چھٹکارا مل جائے گا؟ اب اس کا خلاصہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے بتاؤں گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی علیہ الرحمہ اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5 صلوات افترضہن اللہ علی عبادہ، 5 نمازیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ کس پر؟ اللہ کے بندوں پر۔ کس کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز کو 24 گھنٹوں میں اپنے بندوں پر فرض کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بات کو ہم مانتے ہیں، شک بھی نہیں کرتے، لیکن عمل کرنے کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ ذرا آگے بڑھیں۔ ایسے خلاصے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث سے پاک کے اندر کیے ہیں۔ اگر آپ واضح طور پر ان کو سنیں گے، میں سمجھتا ہوں اس درس کے بعد یا اس حدیث کی وضاحت سننے کے بعد کوئی بھی اپنے زندگی میں 5 وقت فرض نمازوں کے تعلق سے لاپرواہی اختیار نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں فرماتے ہیں، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ۔ ان الفاظ پر غور کرو۔ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، جن 5 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اللہ کے وہ بندے ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لم ينتقص منہن شیئا، ان 5 وقت کی نمازوں میں رتی برابر بھی کم نہیں کرتے۔ لم ينتقص منہن شیئا، شیئا کہتے ہیں ذرہ برابر، رتی برابر بھی 5 نمازوں کے تعلق سے لاپرواہی کرتے ہوئے اس کے اندر کمی نہیں کرتے۔ استخفافاً بحقہن، نماز کا جو حق ہے، نماز کے حق میں اسے ہلکا نہ سمجھتے ہوئے، چلو بھی نماز اس نہ ہے سو روزہ تو نہیں چھوڑ سکتی، نماز اس نہ ہے سو وہ کون سی بڑی بات، اس طرح ہلکا نہ جانتے ہوئے بلکہ نماز کے چھوڑنے کو بڑی بات سمجھتے ہیں، ہلکی بات نہیں سمجھتے۔ یہ بات بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کے تعلق سے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں نماز کا ان کے زندگی میں 1 وقت بھی چھوڑنا تصور میں بھی نہیں آتا، تصور میں بھی نہیں لاتے تھے وہ لوگ۔ آج ہم 5 وقت کی نماز چھوڑ کر کے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے ان 5 نمازوں کی پابندی کی، اس میں رتی برابر بھی کمی کیے بغیر، اس بات کو سامنے رکھ کر کے کہ نماز کے پڑھنے کے حق میں اس کا چھوڑنا ہلکا نہیں بلکہ بھاری پڑے گا، جو اس طرح یہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعْدًا، پس یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن
کس بات کا وعدہ کرتا ہے؟ ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے؟ وہ مسلمان جو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، اس میں رتی برابر بھی کمی کیے بغیر، یہ جان کر کے اسے چھوڑنا، ہلکے میں لے کر کے چھوڑنے سے میری گرفتاری آ جائے گی، اس بات کا ڈر اور خوف اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت نمازوں کی پابندی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے مسلمان مرد و عورت سے وعدہ کرتا ہے، کیا وعدہ؟ ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت کی تلاش ہو گئی۔ تو جنت کس میں ہے؟ 5 وقت نماز فرض کے ادا کرنے میں۔ اب ذرا اور آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، اور وہ شخص جو ان 5 نمازوں پر پابندی کرتا ہے، قد انتخس منہن شیئا، لیکن ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کے درمیان تھوڑا آگے پیچھے کرتا ہے، تھوڑی کمی کرتا ہے۔ اب تھوڑی کمی 5 وقت کے نمازوں میں کرنے کو لے کر کے علماء کرام نے بہت سارے مطلب بیان کیے ہیں۔ اس میں سے 5 وقت کے بجائے کوئی 1 وقت پڑھ لیا، 4 وقت چھوڑ دیا، 2 وقت پڑھ لیا، 3 وقت چھوڑ دیا، 3 وقت پڑھ لیا، 2 وقت چھوڑ دیا، 4 وقت پڑھ لیا، 1 وقت کی فجر میں نہیں اٹھا۔ فجر کی نماز بڑی مشکل ہوتی ہے ہم لوگوں کو، یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اب کیا کہ سحری کو اٹھ رہی، مجبوراً ہمیں جاگ رہی، آنا پڑ رہا، شوال کا چاند نظر آئے گا، عید ہونے والی ہے، اس دن کتنے لوگ رہیں گے، یہ مسئلہ ہمارے سامنے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص نماز کا پابند ہے، نماز نہیں پڑھنے والا نہیں، صرف رمضان میں نماز پڑھنے والا نہیں، صرف جمعہ نماز پڑھنے والا نہیں، صرف کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے والا نہیں، نمازوں کا پابند ہے۔ فمن جاء بہن، لیکن کیا کرتا ہے وہ؟ تھوڑی اس کے اندر کمی کرتا ہے، نمازوں کا پابند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لم یکن لہ عند اللہ وعد، اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کس بات کا وعدہ؟ جنت میں داخلہ دینے کا وعدہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھے پیٹ درد نہیں ہے ان لوگوں کے متعلق جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، حدیث کے الفاظ بول رہا ہوں لم یکن لہ عند اللہ وعد، اللہ کے پاس ایسے شخص کے لیے جنت میں داخلہ دینے کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر کمی کر کے پڑھتا ہے، استخفافا بحقہن، اس کے چھوڑنے میں ہلکا سمجھ کر، پڑھ لیا لے 4 وقت پڑھ لیا، 1 وقت چھوڑے کیا ہوا، 3 وقت پڑھ لیا نا، 2 وقت چھوڑے کیا ہوا، کل پڑھا تھا آج 1 وقت کی چکی تو کیا ہوا، گزشتہ ہفتہ پورا پڑھ لیا میں، یہ ہفتے میں 2-3 نمازیں گئے تو کیا ہوا، تھوڑا ہلکا لے لیا نماز کے چھوڑنے کو۔ ایسے ہلکے میں لے کر کے نمازوں سے لاپرواہی کرنے والے مسلمان مرد و عورتوں کے تعلق سے اللہ نے ذمہ داری نہیں لیا، اللہ نے گارنٹی نہیں دیا کس بات کی کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن تھوڑا تسلی دی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تسلی کیا ہے؟ ان شاء عذبہ، اگر چاہے تو اللہ تعالی نمازوں کی پابندی کرنے والے کے لیے جو اس میں کمی کرتے ہوئے پابندی کرتا ہے، چاہے تو اس پر اللہ عذاب دے سکتا ہے، وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے۔ گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی کس کے لیے نہیں ہے؟ نماز کا پابند ہے۔ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ،
نماز پڑھتا ہے کمی کرتا ہے اس کے لیے گارنٹی نہیں ہے جنت کی. چاہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر سکتا ہے اسے معاف کر کے, یا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے سکتا ہے جہنم میں ڈال کر. کس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے؟ جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی خلاصہ کر دیا. کیا کر دیا اللہ تعالیٰ؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, کس چیز کی بنیاد پر تم کو جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ لم نکو من المصلین, وہ جہنمی کہیں گے جو مسلمان ہوں گے. کیا کہیں گے؟ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اسی بات کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے اندر اشارہ کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ حدیث سے اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جو نمازوں کی بالکل پابندی ہی نہیں کرتے, ہفتے میں پتہ نہیں کب نماز پڑھے تھے, مہینوں نمازیں نہیں ہیں جمعہ کے علاوہ. بعض تو ایسے ہیں جمعہ کے علاوہ رمضان میں مسجدوں کی کیا ہے دیدار کرتے ہیں, مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ دوسرے زمرے میں ہم بھی آ جائیں گے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں. ان کی بات نہیں ہے. دن اور رات کے 24 گھنٹوں کی 5 وقت کی فرض نمازوں میں تھوڑی لاپرواہی کر کے جو 1-2 وقت کی چکا دیتے ہیں ان کے لیے گارنٹی نہیں ہے. ایک ہفتہ نمازیں نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں گلی محلے میں ہے, ہم جائزہ جب لیتے ہیں بہت ساری چہرے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ہفتہ بھر کی نمازیں نکل جاتی ہیں, کوئی اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جمعہ آ جائیں گے, وہ بھی کب؟ خطیب صاحب کا آخری خطبہ شروع ہونا, اب نماز کو ٹھہرتی با جب. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے مجھے اور آپ کو آج یہ فیصلہ لے کر کے اٹھنا ہے, کیا جنت کی تلاش کو لے کر کے جنت میں داخلے کی گارنٹی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے, کیا ہم اس کے حقدار بننا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے 5 وقت نماز بغیر اس کے اندر کمی کیے بغیر پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. ہاں کسی وجہ سے چوک گئی, قضا کا حکم ہے. ہاسپٹل چلے گئے, فلان جگہ جا کے پھنس گئے, نکل نہیں سکے, نماز چک گئی, کسی معاملے میں آ گئے, ظہر کی چک گئی بعد میں پڑھو, عصر کی چک گئی بعد میں پڑھو, اسے ادا کرنا ہی ہے قضا کی شکل میں. اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اگر جائزہ لیا تو میرے محترم ناظرین بہت مشکل ہے ہمارا. ہم نماز کو بہت ہلکے میں لیا ہے, بہت ہلکے میں ہم نے نماز کو لیا ہے, اور اسی بنیاد پر بڑی لاپرواہی ہو رہی ہے. تو میں پورے درد کے ساتھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, جتنے بیٹھے ہیں اگر اتنے بھی پابند بن جائے اس قوم کا بیڑا پار ہو جائے گا. جانے والے چلے گئے, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے کل کہا تھا جنت کی تلاش میں بیٹھے ہو تو بیٹھو, اللہ اسی طرح جنت میں ہم کو جمع فرمائیں. پھر بھی نکل جاتے ہیں, شاید جنت میں جمع ہونے کی شوق نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز فرض ہمارے اوپر ہے. اس کے اندر رتی برابر بھی کمی کی گنجائش نہیں ہے. کمی ہو گئی اللہ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے. اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کے حساب ہی میں نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے. یہ میرا واضح کیا ہے جائزہ ہے جو احادیث اور آیات کو لے کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے ہم کو بہت خوف کھانا چاہیے نمازوں کے چھوڑنے کو لے کر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت روزانہ نمازوں کے پابند بننے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم اس کے لیے بھرپور اور پوری طرح کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کام کے لیے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے ان رکاوٹوں کو دور فرمائیں. اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو ہمارے حق میں قبول کرتے ہوئے انہی نمازوں کو جنت الفردوس میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائیں. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.